باب انشقاق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ اکثر ہم نے بھی کچھ لا علم لوگوں سے یہ سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ بخاری شریف پڑھتے ہی نہیں ہیں، کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، کوئی کلپ دیکھا اسی پر وہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ جو شق القمر ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف کھلی ہے، اس کا 36واں باب ہے، اور جو احادیث ہم اس میں پڑھیں گے وہ 3868 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور ایک نہیں 5-6 احادیث بخاری شریف میں ہیں۔ اس طرح اس سے پہلے بھی یہ گزر چکی ہیں، پھر سیاستہ دیگر کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ جو فلسفی ذہن رکھنے والے ہیں، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہے کہ بتا دینا، کیونکہ ہر شخص جو 2 لفظ پڑھ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، پھر باقی کسی کو نہیں پتہ۔ حالانکہ علم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو الحمدللہ ہمارے اندر یہ جسارت ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ ہے تو آپ کو نہیں پتہ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ چیز پتہ ہو سکتا ہے ہمارے نالج میں نہ ہو، ہماری نظروں سے نہ گزری ہو۔ بندہ اتنا کہنے کے بعد تحقیق کر لیتا ہے، پھر تحقیق کا میدان کھلا ہے، محقق ہوتا ہی وہ ہے، پھر جو تحقیق کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اس کی بہرحال یہ دور ایسا ہے کہ نہ ہی ہمارے بچوں کو نہ ہی بڑوں کو کتاب میسر نہیں ہے، نہ ہی اتنا وقت ہے کہ وہ کتاب پڑھیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ وہ چیز دیکھتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں ہوتی، پڑھنے کے بعد اپنا جو عقیدہ انہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے پر بھی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر اگر کسی نے اخبار کے کسی ٹکڑے پر کوئی دینی بات پڑھ لی ہو، کوئی مسئلہ پڑھ لیا ہو، یہ بھی نہیں اسے پتا کہ کون سے مکاتب فکر سے ہے، کون سی لابی اس پر کام کر رہی ہے، وہ فوراً سے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ سنا تھا، یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ اس ممبر پر بیٹھنے والا، اس مصلی پہ کھڑے ہونے والا بھی عام نہیں ہوتا، یہ اللہ رب ذوالجلال کی عطا سے، اس کے فضل سے چنا جاتا ہے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس ممبر اور مصلی کے ساتھ جڑا رکھے، ہمیں جھوٹی بات کہنے کی توفیق نہ دے، جو بولیں وہ سچ ہی بولیں۔ باب انشقاق القمر، نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے صرف زمینی معجزے نہیں بلکہ آسمان پر بھی اپنے معجزات دکھائے۔ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ زمین پہ جتنے معجزات ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا ایک امتحان یہ لیا گیا تھا کہ جو جادوگر ہوتا ہے، لوگ چونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ تو نبی علیہ السلام سے کوئی آسمان کی چیز کو پوچھ کر دیکھو، اگر وہ بتا گئے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جو فلاسفہ ہیں انہوں نے اس معجزے کا انکار یہ کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ افلاک میں جو ٹوٹنا اور جڑنا ہے یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے زمین ہے، زمین کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ چاند آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ سورج آتا ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس پر تصرف فرمانا چاہے تصرف فرما دیتا ہے۔ وہ قیامت کے دن آسمانوں کو اس طرح لپیٹ میں لے لے گا جیسے ایک وسیقہ نویس وسیقوں کو لپیٹ لیتا ہے، فائل کو لپیٹ لیتا ہے، جیسے لکھنے وسیقہ نویس کہتے ہیں لکھنے والے کو، تو وہ اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ جو پہلی ہے وہ 4668 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے ان کو دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب دونوں ٹکڑوں کو دیکھا۔ اب روایات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس میں اختلاف ضرور ہے، اشارہ کیا یا دعا فرمائی۔ بہرحال
ان دو ٹکڑوں کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق اچھا پھر چاند کا جو زمین سے جو فاصلہ ہے وہ 2.25 لاکھ میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے، یعنی نبی جو ہوتا ہے ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ وہ 2 کروڑ میل پر بھی اگر وہ دور بھی ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی تصرف فرما سکتے۔ دوسری جو حدیث مبارکہ 3869 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی یہ مختلف طرق سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مینا میں موجود تھے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک روایت آپ سنیں گے جس میں یہ کہا گیا کہ مکہ میں موجود تھے، ایک روایت یہ ہے کہ ہم مینا میں موجود تھے۔ تو لوگ کہتے نہیں روایت مینا کی ہے، ایک کہتے ہیں نہیں مکہ کی ہے۔ تو جو مینا ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں دیکھیں، وہ مکہ پاک کے اندر ہی مینا ہے۔ جب اس کا جنرلی نام وہ لیتے ہیں تو ہم اس کو مکہ پاک کہتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے مدینہ، ہم کہتے ہیں سعودی عرب۔ تو سعودی عرب میں مکہ بھی ہے، سعودی عرب میں مدینہ بھی ہے۔ پھر مکہ پاک کا جب نام لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آب زمزم بھی مکہ پاک کے اندر ہے، حرم بھی مکہ پاک کے اندر ہے، مینا بھی ادھر ہی ہے۔ تو مینا والی روایت اور مکہ پاک والی روایت محدثین نے لکھا ہے یہ ایک ہی حدیث مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مینا کے ساتھ ہم موجود تھے تو نبی علیہ السلام سے آ کر معجزہ اس ڈیمانڈ کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ گواہ ہو جاؤ، لوگوں کو گواہ بنا کر چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا کے اس طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا وہیں رہا۔ یعنی وہ جو دیکھ رہے تھے معجزات کو کہتے ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں پہاڑ ایسے نظر آ رہا تھا کہ ادھر ایک ٹکڑا ہے، ادھر دوسرا ٹکڑا ہے، درمیان میں پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام۔ اچھا پھر میں جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھ رہا تھا تو چونکہ میں اس حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے میں نے بنوریا ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے وہ میں نے کھولا، تو اس میں بھی مفتی شفیع صاحب کا جو ادارہ ہے دیوبند کا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو جب میں نے پڑھا انہوں نے یہاں تک لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 دفعہ چاند ٹکڑے ہوا، ایک دفعہ ایسے جدا ہو کے جڑ گیا، نبی علیہ السلام جانتے تھے اعتراضات ہوں گے، پھر دوسری دفعہ تھوڑی اور دیر تک ایسے 2 ٹکڑوں میں بٹا رہا، پہلے ٹکڑے ہوا پھر جڑ گیا پھر واپس۔ وہاں پر جو میں پڑھ رہا تھا حدیث مبارکہ وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو اس جگہ پر لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ہم جتنے کھڑے ہیں ہمارے اوپر نبی نے جادو کر دیا ہو، استغفر اللہ، ہمارے اوپر جادو ہو۔ تو جو اطراف عالم میں ہیں، باہر سے قافلے آ رہے ہیں، ان پر تو جادو نہیں نہ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے انتظار کیا، صحابہ کہتے ہیں پھر ہم انتظار کرنے لگے، بیٹھ گئے کہ قافلے پہنچ جائیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ قافلے پہنچے تو ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ تم نے چونکہ سفر رات کو ہوتا تھا، سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے چاند کی طرف؟ وہ کہنے لگے ہاں، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اچانک چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ہم نے باہر سے دیکھا ہے۔ تو یہ تصدیق انہوں نے کر دی کہ اگر جادو ہوتا تو ان پہ ہوتا، ان پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر اینگل سے انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو آزمانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ وحدہ لم یزل ہم سب کو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنائے، حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔